ایسا درے حسین پہ ہاں 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 سجدہ ہوا آخری افراد کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولاہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر کہ حقیقت میں وہ خود اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک خاص طرح کی بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی جو اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں خرابیاں نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ در حقیقت یہی لوگ خرابیاں پھیلانے والے ہیں، مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ صلی علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ۔ میں اب دعائے جوشن کبیر کے لیے جناب علی جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرمائیں۔ جناب علی جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من اظہر الجمیل، یا من ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، یا من لم یاتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین، یا بالرحمہ، یا صاحب کل نجوہ، یا منتہا کل شکوہ، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اے وہ جس نے نیکی کو ظاہر کیا، اے وہ جس نے بدی کو ڈھانپ دیا، اے وہ جس نے ظلم پر گرفت نہیں فرمائی، اے وہ جس نے پردہ فاش نہیں کیا، اے بہت معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے وسیع مغفرت والے، اے دونوں ہاتھوں سے رحمت کرنے والے، اے ہر کوشی کے مالک، اے شکایت سننے والے، پاک ہے اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ صلی علی جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ علی بھائی اس کی ٹوٹل کتنی فصول ہیں اس کی؟ آج آپ 22ویں پہ ہیں بائی دا وے، ایسے یہ 100 ہے 100۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، زبردست۔ اوکے، میں ہمارے آج کے جو بانی ہیں جناب ڈاکٹر اقبال جعفری صاحب، ان کے مرحومین جن کے میرے پاس کچھ نام موجود ہیں، امداد علی جعفری، جعفر حسین جعفری، محمد حسن جعفری اور خیر بانو جعفری، ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ اور دوسرے ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے، آپ تمام شرکا کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے
اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں سلام کے لیے التماس کروں ہمارے نالین نواز سے ایک چھوٹا سا میسج تھا، وہ میں نے شیئر کرنا تھا آپ تمام احباب سے. وہ میرے پاس ایک کلیکشن ہے، ڈیجیٹل کلیکشن ہے احادیث کی بہار الانوار سے. اس میں میرے پاس نا 70,000 جو ائمہ اطہار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کلیکشن ہے. تو میں پیچھے میں نے ایک ہیبٹ ڈیولپ کی، ایک اچھی بات جس کی اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ سے سب سے بھی شیئر کرتا ہوں. شکریہ. کہ وہ کوئی بھی چیز میں نے کر دی ہو نا نئی، تو میں اس میں سرچ کی آپشن ہے، تو اس کو سرچ میں ڈال کے نا تو میں اس ٹاپک کو یا اس سبجیکٹ کو یا اس آبجیکٹ کو یا اس اینٹی کو میں اس میں سرچ کرتا ہوں، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی لسٹ آف احادیث ہے وہ میرے سامنے آ جاتی ہے. سبحان اللہ، واہ، سگنیفیکینس کا پتہ چل جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا پیچھے جو تھا میں نا ایسے ہی کچھ اپنے معاملات مسائل کی وجہ سے بڑا وہ سٹریس میں اور پریشان رہتا تھا. تو میں ایسے ہی اس پہ سرچ کر رہا تھا، تو مجھے اس مجموعہ احادیث میں سے ایک پھل کا نام ملا، اور وہ پھل کی بہت سارے جہاں پہ فوائد تھے جسمانی، وہاں پہ اس کا یہ تھا کہ وہ آپ کے قلب کو تقویت دیتا ہے سبحان اور اللہ. آپ کو مضبوط کرتا ہے دل کو، اور آپ کو دلیر کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. سبحان اچھا اللہ. اب میں نے اس پھل کو نا تلاش کرنا شروع کر دیا. پہلے تو مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کافی جگہ گیا، مجھے نہیں ملا. کل لکیلی مجھے اب پتہ چلا کہ اس کا یہ سیزن ہے اس پھل کا، اور اس کو 3 دن ریکمینڈ کیا گیا کہ اگر آپ صبح خالی پیٹ کھائیں تو آپ کے قلب سے متعلقہ جو ہیں جسمانی اور روحانی دونوں مسائل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں. اور یہ حدیث رسول ہے اور متواتر احادیث ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ہماری کتب میں یہ احادیث ملتی ہیں، یہ ہمارے برادران کی کتب میں بھی یہ احادیث ملتی ہیں. تو آپ سب کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پھل جو ہے اگر آپ کی آس پاس کی سپر مارکیٹس میں یا فارم مارکیٹس میں ملے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں سفر جل، اور سفر جل اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پہلی بار سن رہا ہے جی، QUINCE، کوئنس. اور ہم اپنے انڈیا پاکستان میں اسے کہتے ہیں بہی. اس کا مربع مشہور ہے کا یا بہ کا مربع. اچھا جی، اچھا ہاں، ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے. اس کا ذائقہ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے اس کی نسبت ناشپاتی کی. تو آج کل اس کا سیزن ہے، وہ اویلیبل ہے. جن کو بھی قلب کے امراض ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے پیچھے جو سند اور ضمانت ہے وہ نبی کریم کی ہے، اس کو کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی ہوگی، افاقہ بھی ہوگا. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا میسج ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ایک زحمت دیں گے کہ یہ پھل زحمت نہ ہو تو خرید کر ہم کو میل کرتے ہیں ہم سب. جی ڈاکٹر بھائی ایک دفعہ اور نام بتا دیں پلیز. جی سفر جل، سفر جل اس کو کہتے ہیں. عربی اور فارسی میں کامن نیم ہے سفر جل. سفر ہوتا ہے نا سفر پہ جانا، اور جل کہتے ہیں پانی کو. تو اس طرح سفر جل. انگلش میں کیا بتایا تھا آپ نے؟ کوئنس، QUINCE، کوئنس. جی کوئنس. تو میں آپ کو نا وہ گروپ میں بھی، ہمارا اردو فاؤنڈیشن کا جو گروپ ہے اس میں میں وہ احادیث کے حوالے، اس پھل کا نام، اس کی تصویر، یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالی میں ڈال دوں گا. بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ سر. تو میرے اس کے جزاکم اللہ. کئی مہینے لگے اس کے پیچھے اس سارے نتیجے تک پہنچتے ہوئے. تو آپ کو میں نے 2 منٹ میں ہمارے ڈاکٹر قمر آبدی کی شیروانی کی وجہ سے شیئر کر دیے. ماشاءاللہ. وہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، سرکار
ہمارے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب بولے کہ بھائی خرید کے بھیجیے، تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں ایسے ضرور ہوں کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں، پختہ اگر ہوں 10 تو 5 نہیں، پختہ اگر ہوں 20 تو 10 خام بھیجیے، اگر ہوں 20 تو 10 خام بھیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا بات جی ضرور، اللہ تعالیٰ آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا جناب نالین عباس میر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ استلام پیش کریں۔ جناب نالین عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ کلام کے انتشار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جاتا ہے حضور والا، بسم اللہ بسم اللہ۔ درود پڑھے محمد والے میں۔ کلام سے پہلے چند تمہید، اس لیے اس کلام کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ جو بھی ہم ایک دعائیہ کلام ہے جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، تو اس کا صلہ کیا مانگا ہے شاعر نے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب عزا کا مجھے صلہ دینا، سبحان اللہ۔ جب عزا کا مجھے صلہ دینا، اے خدا مجھے کو کربلا جب عزا کا مجھے صلہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہیے سنیے گا۔ اللہ۔ صرف آل نبی کو آتا ہے، صرف آل نبی کو آتا ہے، پیر کھا کر بھی مسکراتے۔ جی نالین بھائی، سلامت رہیے۔ کا مجھے صلہ دینا، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے اس کو خطبے سے جیت کہتے ہیں، اس کو خطبے سے شام کے تخت کو ہلا نہ دینا۔ جب عزا کا مجھے صلہ دینا، جب عزا کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے صلہ دینا، معجزہ ہے علی کے بیٹے کا، معجزہ ہے علی معجزہ ہے علی کے بیٹے کا،
کیا کہنے ہیں، واہ خاک کو شفا دینا، واہ 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 سبحان اللہ واہ جب ازا کا مجھے صلا ہاں دینا جب ازا کا مجھے صلا دینا. اور خوبصورت شعر اب آپ کی نظر. بسم اللہ بسم اللہ ناقیدے کی ناؤ ڈوبے گی، ناقیدے کی ناؤ ڈوبے گی، اس پہ نادے علی لکھا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کا مجھے صلا دینا. کیا کہنے ہیں، خدا مجھے کو کربلا دینا. واہ بزا کا مجھے صلا دینا. حاصل کلام شعر آپ کی سماعتوں کے نظر. عطا ہو. واقعہ دید رب کی انہیں کرانی تھی، دید رب کی انہیں کرانی تھی، دید رب کی انہیں کرانی تھی، لازمی تھا دیا بجھا کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ لازمی بہت اچھا ہے. تھا دیا بجھا کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ جب ازا کا مجھے صلا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صل کریمی کی انتہا شہزاد ہے، کریمی کی انتہا شہزاد ہے، کریمی کی انتہا شہزاد، حر کو توحید سے ملا سبحان اللہ. جب ازا کا مجھے صلا صلا دینا. اے خدا مجھے کو کربلا دینا. ہاں 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 جب ازا کا مجھے صلا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے. جزاک اللہ. بہت ماشاء اللہ بہت اچھے. کلام بھی بہت خوبصورت تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
میں التماس کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ کلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے جی آپ بسم کے اللہ. چند اشعار بسم بر اللہ. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد. بسم اللہ. کرب و بلا نصیب سے نصیب سے جانا نصیب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر لوٹ کر وہاں سے اللہ اکبر. نانا عقیدت ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان نصیب حقیقت ہے. واہ ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری. پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا. واہ 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 اللہ واہ. اکبر. اللہ اکبر. نصیب ہو. کیا سبحان اللہ. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو. جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. نصیب ہو. کیا بات. جی چاہتا سامنے بیٹھے ہو پنج تن. اللہ اکبر. الہی امین. ان کی ثنا انہیں کو سنانا.
آمین سبحان اللہ کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو بر محمد و آل محمد صلی جزاک اللہ اللہ بصبر. ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آمین. میں اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا مولانا قبلہ سید ریحان حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. وصلى الله على محمد النبي وعلى الأصفياء من إترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام محمد الجواد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعد من نفسه، وقبول ممن ينصحه. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سے آج کی مجلس کے بانی ہیں جناب اقبال جعفری صاحب. لہذا میرے پاس بھی التماس ہے کہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات مرحومین جو اقبال جعفری صاحب کے ہیں، امداد علی جعفری، جعفر حسین جعفری اور محمد حسن جعفری اور مرحومہ خیر بانو جعفری اور تمام اپنے اور ہمارے سبھی کے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم. اللهم صل على الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور جوار مرحومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. ہمارے اور آپ کے اور تمام مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور شب جمعہ کی آپ حضرات کو اور ہم سب کو روز جمعہ کی تمام نعمتیں اور رحمتیں ہمارے نصیب میں عطا فرما اور پالنے والے کسی کا محتاج قرار نہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک صلوات کا سہارا میں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت ہی ذویل احترام قابل احترام بھائی جناب جہاں زیب صاحب ابھی ایک پھل ہے بہی جس کا تذکرہ فرما رہے تھے سفرجل کا، وہ ماشاءاللہ سے میں نے شیئر کر دیا ہے اس کے فوٹو جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کو اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو جزاک اللہ تصویریں بھیج دی ہیں میں نے. انشاءاللہ وہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. یہ حضرات آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. آپ نے اس کے بارے میں روایت ابھی سنی برادر عزیز جناب جہاں زیب صاحب سے. بہترین میں بھی ایک روایت آپ حضرات کی اجازت سے یہاں شیئر کر دیتا ہوں
کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے طب بڑی مخصوص ہے اور بڑی کتابیں آپ کی طب میں اور حدیث ہیں، تو امام کے سامنے سے ایک بڑا خوبصورت سا بچہ گزرا، تو ماشاءاللہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ کہہ کر کہا کہ ضرور اس کی ماں نے حالت حمل میں بہی کا پھل کھایا ہے۔ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ بہی اگر پریگنیسی کی حالت میں کھایا جاتا ہے تو بچہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے بڑا حسین اور جمیل اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ثواباً پیش کی ہے۔ ایک بہترین پھل ہے حقیقت میں، ذرا سا ذائقہ تو اس کا بڑا سا کھٹ مزیہ سا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، اور فروٹس کے ذریعے پھلوں کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا یہ تو طب امام صادق اور طب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت سا آیا ہے، بالخصوص بہی کا پھل ہے یا سیب ہے، اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں، یا دوسرے پھل ہیں۔ خیر وہ آج کا ہمارا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اگر کسی دن مجھے موقع ملا جو غیر مناسبت کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں انشاءاللہ ایک دن طب امام صادق پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی محمد۔ یہ قبلہ آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ محبت ہے آپ کی، انشاءاللہ تعالی ضرور میں کسی روز اگلے ہفتے یا جب بھی غیر مناسب جو مجلسیں ہوتی ہیں جس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی انشاءاللہ اس میں پیش کروں گا، کیونکہ آج تو مناسبت ہے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور جہاں سے بھائی وہ جو آپ ایپ بتا رہے تھے یا پی ڈی ایف میں ہے یا جو بھی آپ کے پاس وہ ذخیرہ احادیث ہے تو ذرا سا شیئر کر دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کو کر دیجیے گا، یا مجھے کر دیں گے، یا ڈائریکٹ میرے نمبر پر، یا کوئی بھی برادر عزیز اگر کوئی مسئلہ شرعیہ یا کسی بھی طرح کا کوئی سوال رکھتا ہے تو مجھے ڈائریکٹ بھی کال کر سکتا ہے، یا ڈائریکٹ بھی میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب سے لے کر کے انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج چونکہ شب شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو میں امام کی 2-3 حدیثوں سے اپنے بیان کو شروع کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری بڑی مشہور حدیثیں ہیں جو عام و فہم ہیں اور ہر جگہ آپ کو دستیاب ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو وہ 40-50 حدیثیں تو ایسی ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلے ہی کلک کرنے پر آ جاتی ہیں۔ جیسے ہم ڈالیں امام محمد تقی الجواد کی 40 حدیثیں تو اس میں سے ماشاءاللہ سے آ جائیں گی۔ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث یہ ہے کہ المومن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن کی محتاجگی یہ ہے کہ وہ 3 عادتوں کا یا 3 خصلتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی مومن میں بہرحال 3 چیزیں ایسی پائی جانی چاہیے جن کی طرف امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ محتاج ہوتا ہے، یا مومن ہر حال میں 3 خصلتوں کا محتاج ہے، 3 صفتوں کا محتاج ہے، 3 چیزیں اس کے اندر ہونی ہی چاہیے۔ پہلی حاجت کیا ہے مومن کی، پہلی خصلت کیا ہے؟ توفیق من اللہ عز و جل، مومن کے پاس اللہ کی توفیق ضرور ہونی چاہیے، یعنی اللہ نے اسے توفیق دی ہو۔ آپ دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استعمال کیا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، توفیق من اللہ، یعنی توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب عزیزوں دعا کرنا تو ہمارا کام ہے، لیکن توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب اللہ نے جس کو اپنا منتخب بنا کر، جس کا سلیکشن کر کے، جس کو جیسی توفیق دی ہے ویسا ہی وہ اعلیٰ منزلوں تک پہنچتا چلا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے توفیق ہے۔ مجھے توفیق دی ہے کہ میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، آپ حضرات کو توفیق ہے آپ سن رہے ہیں، مومنین کو توفیق دی ہے کہ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، کچھ مومنین مومنات کو توفیق دی ہے کہ قرآن کے درس قائم کر رہے ہیں، کچھ مومنین کو توفیق دی ہے کہ فقہ اسلامیہ کے درس توفیق کر رہے ہیں۔ یہ توفیق کے اوپر ہے، یعنی اللہ نے جس کو جیسی توفیق دی ہو وہ اللہ کی جانب سے، چونکہ انسان محتاج ہے۔ اب اللہ نے جب ہم جیسے بندوں کو توفیق دی ہے اور ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو آپ ذرا سا اندازہ لگائیے گا پھر اللہ نے جن لوگوں کو اپنے نور سے خلق kya ہوگا انہیں کتنی توفیق دی ہوگی۔ اس سے آپ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ نے انہیں کتنی توفیق دی ہوگی، اس لیے تو کبھی وہ نفس اللہ کہلائے،
کبھی وہ وجہ اللہ کہلائے، کبھی وہ عین اللہ کہلائے، کبھی وہ لسان اللہ کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ توفیق من اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ نے جو انہیں توفیق دے دی ہے. اب ان کی توفیق میں اور ہماری میں فرق دیکھیے، ہم تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ تو بات کہی جا رہی ورنہ کہنے کے لائق بھی نہیں ہے. ہماری توفیق تو اتنی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بڑے مشکل سے صبح کو بیدار ہوتے ہیں. ان کی توفیق یہ دیکھیے کہ ایک شب میں 1000 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں میرے معبود کما حق ہوں تیری عبادت نہ کر سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ملاحظہ فرمائیے حضرات گرامی، تو تمہارے یہ 90 امام محمد کا کل جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توفیق من اللہ کی ہمیشہ دعا کریں. انسان محتاج ہے کہ کس کو کیسی توفیق ہو جائے، اور حقیقت میں جو جتنا کار خیر میں انوالو ہے، جو جتنا کار خیر میں مشغول ہے، جو جتنا کار خیر میں لگا ہوا ہے، یہ ساری توفیق من اللہ ہے. وہ قرآن مجید کی آیت ہے جان گرامی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کیا منصب دینا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کس سے کیا خدمت لینی ہے. عزیزوں، میں نے بڑے قیمتی جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. یعنی خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سے کیا خدمت لیتی ہے، کون سا منصب کس کو دینا. یہ ساری چیزیں توفیق الہی میں آتی ہیں. تو پہلی توفیق ہو اللہ کی جانب سے، میرے 90 امام نے ارشاد فرمایا. دوسری چیز امام ارشاد فرماتے وہ واعظ من نفسے، اور انسان اپنے ہی نفس کو پہلے واعظ و نصیحت کرتا رہے. اپنے نفس کو پہلے واعظ و نصیحت کرے، اس کے بعد دوسرے کو واعظ اور نصیحت کرے. یعنی اگر خود عالم نہیں ہے، خود عامل نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عامل نہیں ہے، عمل کرنے والا اگر خود نہیں ہے، اپنے نفس کو واعظ و نصیحت نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ بیکار ہے. آپ نے سورہ جمعہ کا خطبہ سنا ہوگا، سورہ نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہوں گے. ہر جگہ سورہ جمعہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا اوصیکم نفسی وبتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد. میں پہلے اپنے نفس کو وصیت کرتا ہوں، پھر آپ سب حضرات کو وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو پہلے اپنا نفس ہے واعظ و نصیحت کے لیے، اس کے بعد دوسروں کا نفس ہے واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے. یعنی امام کے فرمودات کی روشنی میں، امام کی فرمائش کی روشنی میں، امام کے قول کی روشنی میں پہلے انسان محتاج ہے اس خصلت کی طرف. یعنی لازم اور ضروری ہے اس انسان کو وہ واعظ من نفسے، اپنے نفس کو پہلے واعظ کرے، اسے پہلے نصیحت کرے، اسے پہلے سمجھائے، اسے پہلے عادی بنائے، پھر دوسروں سے کہے. یعنی پہلے خود خیرات کرے، پھر دوسروں سے خیرات کرنے کو کہے. یہی فرق تھا دنیا والوں میں اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں. اہل بیت صرف خیرات ہی نہیں کرتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، بلکہ میں جملہ پلٹنا چاہتا ہوں. غنی وہ ہے جو ہماری ضرورت کے ماتحت ہمیں دے دے، وہ ہے غنی. لیکن جواد وہ ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ دے دے. اس لیے امام محمد تبدیل کو جو جواد کہتے اس لیے کہتے. امام جواد کی خاصیت یہ تھی جتنا سائل کو ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ دیتے تھے. تو غنی میں اور جواد میں فرق ہے. وہ ہوں گے ضرور، غنی میں منع نہیں کرتا، لیکن جواد ان میں کوئی نہیں ہے سوائے امام جواد. محمد وعلى محمد اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ملاحظہ فرمایا جان گرامی، پہلے اپنا نفس، اپنے نفس کو ہم سنبھالیں، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیں. پہلے ہم خود خیرات کریں، خود چیریٹی کریں، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیں. یہ ایک اصول بنانا چاہیے انسان کو امام کی حدیث کی روشنی میں. اور تیسری بات بڑی کام کی بات، امام کی تو ساری باتیں کام کی، یہ تو الفاظ ہوا کرتے ہیں بیان کرنے کے اعتبار سے. تیسری بات امام ارشاد فرماتے ہیں قبول ممن ینصحہ، اور قبول کرے اس انسان کی نصیحت کو جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے. انسان محتاج ہے، یعنی خیر خواہی قبول کرے جو اس کو نصیحت کرے.
جو انسان اگر کسی کو نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کرے، یہ بھی امام چاہتے ہیں۔ امام صرف یہی نہیں چاہتے ہیں کہ نصیحت کرو، بلکہ سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تمہیں قبول کرنا ہے اس نصیحت کو، یہ کار خیر کی جو نصیحت ہے اسے قبول کرنا چاہیے، صرف کانوں سے سن کے ٹال نہیں دینا چاہیے، بلکہ مرحلے عمل میں اس کو لانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو 1400 سال سے اہل منبر بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بیان کر رہی ہیں، روایات بیان کر رہی ہیں، یہی وہ مرحلہ ہے ثانی گرامی کہ ہم لوگ سنتے ضرور، میں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں، ہم سنتے ضرور ہیں لیکن سامنے والے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہترین کلام سے ہم نے ابتدا کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، محتاج ہے اللہ سے توفیق کی دعا کرتا رہے، محتاج ہے یہ کہ اپنے نفس کو پہلے باز و نصیحت کرے اور قبول کرے اگر کسی انسان نے آپ کو نصیحت کی۔ جس طریقے سے میوہ بہی سفرجل کے کھانے سے دل قوی ہوتا ہے، میں امام کی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، دل قوی ہوتا ہے اور انسان کے اندر خوبصورتی پیدا آتی ہے اور امراض دور ہوتے ہیں۔ امام نے ایک اور طریقہ بیان فرمایا، امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ملاقات الاخوان نشرۃ وتلقیہ للعقل وان کان نظرا قلیلا۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ ہر شب جمعہ ولو ڈیجیٹل ملاقات ہی صحیح آپ کی اور ہماری، اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے غضنفر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اور آپ سبھی حضرات کو کہ آپ ایک دوسرے کو شریک ہوتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، دوستوں سے بھائیوں کی ملاقات دل کی تراوت اور نورانیت کا سبب بنتی ہے۔ کیا جملہ ہے میرے امام کا، توجہ چاہ رہا ہوں، دوستوں کی ملاقات، بھائیوں کی ملاقات دل کی تراوت اور نورانیت کا سبب بنتی ہے، یعنی دل میں تازگی دیتی ہے، تراوت دیتی ہے، نورانیت دیتی ہے، اور صرف دل میں نہیں، اور عقل اور درایت کی شکوفائی بنتی ہے، یعنی عقل اور درایت کو قبول کو پھیلاتی ہے، وسیع کرتی ہے، یعنی جتنا انسان اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ملے گا اتنا اس کی عقل وسیع ہوتی چلی جائے گی، اتنی عقل اس کی کام کرتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دوستوں سے بیٹھے گا تو مشورہ کرے گا، دوستوں سے بیٹھے گا تو اچھی باتیں کرے گا، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے گا تو بہترین باتیں کرے گا، اور جب تازگی ملتی رہے گی اس کو تو اس کی عقل بہترین طریقے سے کام کرے گی اور بالیدگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاہے وہ ملاقات مختصر ہی کیوں نہ ہو، امام ارشاد فرماتے چاہے ملاقات مختصر ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوستوں کی ملاقات ہمیشہ کرتے رہیں، ہمیں یہ چاہیے ہم دوستوں سے ملتے رہیں، ہمیں یہ چاہیے دوستوں سے مشورے کرتے رہیں، چونکہ اس کو تو قرآن نے بھی کہا وشاورہم فی الامر، یعنی اپنے کاموں میں مشاورہ لو، اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو۔ ہر انسان جب مشورہ کرے گا ایک دوسرے سے، لیکن بہترین لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے صلاح دی گئی ہے، جب مشورہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم چونکہ امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے کچھ قول آپ کی خدمت پیش کیے، ایک اور واقعہ پیش کر کے آپ حضرات کو میں انشاءاللہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں میرا مقصد ہے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی ہے 10 رجب المرجب کو اور 195 ہجری میں، تو اس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 42 برس کی ہو گئی تھی، یعنی 42 برس تک امام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، 8ویں امام کے یہاں، تو لوگوں نے علیہ باللہ خاکم بدن تانے دینا شروع کر دیے تھے امام رضا کو کہ ان کے اولاد نہیں ہے اور یہ نسل امامت یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور میں عنقریب صاحب اولاد ہونے جا رہا ہوں، اللہ مجھے عنقریب بیٹا عطا فرمائے گا جو زمین کے اوپر حجت خدا ہوگا۔ سبحان اللہ، ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ امام رضا کی حدیث ہے جو تاریخ میں کتابوں مل جائے گی، عنقریب مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جو زمین کے اوپر حجت خدا ہوگا۔ جب 10 رجب المرجب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا آپ کی والدہ کے 2 نام ملتے ہیں، ایک سبیکہ خاتون اور ایک خیزران، اب خیزران کہیے یا سبیکہ کہیے، خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر
جس وقت امام کی ولادت ہوئی 195 ہجری میں سرزمین مدینہ منورہ پر، اس وقت کی جو حکومتیں تھی وہ خلیفہ بنی عباس کی حکومتیں تھی۔ اب جب ہم تاریخ میں آتے ہیں تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، لیکن میں بڑی سرعت کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤں گا۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جب 3 برس کے ہوئے ہمارے نوے امام، تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد حجت خدا کون ہوگا، آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو 8ویں امام نے اپنے اس بیٹے کی طرف، ایک ہی بیٹا تھا امام محمد تقی الجواد، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرے بعد حجت خدا ہوں گے۔ اب سنیے جان گرامی، تو لوگوں نے مدینے میں اعتراض کیا، اے فرزند رسول، ابھی تو یہ 3 برس کے ہیں، یہ کیسے امام ہوں گے؟ آپ ان کی امامت کا کیسے اعلان کر رہے ہیں؟ اب امام رضا کا قرآن استدلال سنیے۔ امام رضا جواب دیتے ہیں، جب عیسیٰ 3 دن کے نبی ہو سکتے ہیں تو کیا فخر عیسیٰ، واہ 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 واہ، توجہ چاہو، کیا فخر عیسیٰ 3 سال کے امام نہیں ہو سکتے؟ توجہ، ارے کتنا عمدہ جواب امام علیہ السلام نے دیا۔ اب امام نے اپنے بیٹے کی امامت کا اعلان فرما دیا۔ امام علیہ السلام کو جب 200 ہجری آئی، یعنی اب امام محمد تقی الجواد کی عمر مبارک 5 برس کی ہو گئی، تو مامون رشید نے مدینے سے مرو خراسان، ایران کی سرزمین پر جو ہے اس وقت مرو خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا، امام کو بلا لیا۔ امام محمد تقی الجواد رہتے تھے مدینے میں، اور امام رضا علیہ السلام کو بلا لیا سرزمین مرو پر۔ یہ امام محمد تقی الجواد کی اور امام رضا کی آخری ملاقات تھی، جو 5 برس کی عمر میں امام علیہ السلام جدا ہو گئے اپنے بابا سے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر میں نے اس تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک جملہ پڑھ کر اور میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت امام رضا کی شہادت ہوئی 203 ہجری میں، اس وقت عمر مبارک تھی امام محمد تقی الجواد کی 8 برس کی۔ تو امام رضا کی شہادت پہ مامون رشید نے اعلان عام کرایا سوگ منانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بنی فاطمہ تھے، اولاد فاطمہ تھے، وہ سب کے سب ناراض ہو گئے تھے اس کی حکومت سے، مامون رشید کی، اور انہوں نے قیام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا مامون رشید لعنتی کے اوپر۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب میرا مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ ادھر سے بنی عباس خلاف تھے، امام رضا سے جو شادی کی گئی تھی ام حبیبہ کی، اور ادھر سے بنی فاطمہ بھی خلاف ہے، تو یعنی فاطمی اولاد بھی خلاف اور بنو عباس بھی خلاف۔ تو ان لوگوں کو دبانے کے لیے اس نے کیا کام کیا تھا؟ ان لوگوں کو، بنو عباس کو دبانے کے لیے ان لوگوں نے کام کیا تھا کہ انہیں بہت سے تحائف دیے، بہت سے تحفے دیے، بہت سے منصب دیے۔ لیکن بنی فاطمہ کو دبانے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا؟ امام محمد تقی الجواد کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں سرزمین، اچھا میں اس میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ امام رضا کی شہادت کے بعد مامون رشید نے اپنا پائیتخت بدلا، اس نے خراسان چھوڑا، اور خراسان چھوڑنے کے بعد میں وہ آ گیا بغداد میں، اور بغداد میں امام محمد تقی الجواد کو بلایا۔ اور جب امام محمد تقی الجواد بغداد میں پہنچے ہیں تو اس نے اپنی جگہ پر امام محمد تقی الجواد کو بٹھایا۔ کیوں؟ بنی فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ دونوں گروہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، اس کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ قیام نہ کریں، اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا۔ کبھی یہ بھی کرتا تھا کہ اپنے ہی بغل میں، اپنے ہی کنارے، اپنے ہی سائڈ میں کرسی رکھواتا تھا، اس پہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو بٹھاتا تھا۔ بنو عباس کے جو خلیفہ ہیں اور بنو عباس کے جو پیروکار تھے اور جو اس کے ہمنوا تھے، وہ اس سے ناراض ہو گئے، اس کے خاندانی لوگ، کہ چلو امام رضا تو ہم نے مان لیا تھا کوئی امام تھے، یہ تو 8 سال کا بچہ، ان کو اتنی عزت اور اتنا وقار کیوں دے رہا ہے، جو اپنے پہلو میں بٹھا رہا ہے، اپنے سائیڈ میں بٹھا رہا ہے، یا اپنی جگہ دے رہا ہے۔ تو مامون رشید چونکہ فقیہ تھا، اور مامون رشید فقہ میں پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ کہتا تھا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ علم و معرفت میں، اب بس یہ جملہ ہے جانے گرامی، اس پہ چاہتا ہوں مجلسی کو ختم کر دوں، وہ بات میں نہیں پیش کر پایا جو مجھے پیش کرنی تھی۔ مامون رشید نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ علم و فقاہت میں، علم کے اندر اور فقہ کے اندر
علم کلام کے اندر ویسے ہی ہیں جیسے ان کے بابا علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ جملہ مامون رشید کا ہے، یعنی یہ ویسے ہی ہیں. تو جتنے افراد تھے انہوں نے کسی نے مامون رشید کی بات نہیں مانی. جب مامون رشید کی بات نہیں مانی اور بہت زیادہ مشاجرہ ہوا، بہت زیادہ مکالمہ ہوا، کنورسیشن زیادہ ہونے لگا، بات چیت زیادہ ہونے لگی، اعتراضات زیادہ ہونے لگے، تو ایک مرتبہ مامون رشید نے کہا اچھا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ محمد تقی الجواد کے پاس کتنا علم ہے تو تم سب پڑھے لکھے افراد کو جمع کرو اور ایک مناظرہ کر لیتے ہیں سب بیٹھ کر امام محمد تقی الجواد سے. اس نے اہتمام کیا، سارے لوگ آئے، دربار سجایا گیا. 900 کرسیاں، یہ روایت بیان کرتی، تاریخ لکھتی، 900 کرسیاں تو مامون رشید نے صرف علم فقہ جاننے والے افراد کے لیے منگائی تھی، علم قرآن جاننے والے کے لیے الگ سے لگوائی تھی تاکہ وہ امام سے مناظرہ کر سکیں. ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا جو ان کا مرجع وقت تھا اس وانے کا، وہ یحییٰ ابن اقسم تھا. جب دربار سج گیا اور دربار سجنے کے بعد میں ایک مرتبہ سناٹا سا ہوا تو مامون رشید نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ یہ محمد تقی الجواد ہیں، ان سے جو تمہیں پوچھنا ہے پوچھ لو. اب جیسے یہ بات کا پوچھنا ہے تو وہ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے میں اس بچے سے کیا پوچھوں گا، ان کو چاہیے کہ مجھ سے سوال کریں. تو محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے ابھی سوال نہیں کیا بلکہ یہ چاہتا کہ امام اس سے سوال کرے. مامون نے کہا یحییٰ انہیں بچہ مت سمجھ، ان سے سوال کر جو تیرے پاس میں سوال ہے. تو ایک مرتبہ وہ کہتا یہ کمسن صاحبزادے ہیں، انہیں کیا معلوم ہوگا، زیادہ سے زیادہ روزمرہ کے مسائل معلوم ہوں گے، نماز کے مسائل ہوں گے، خمس کے مسائل یاد ہوں گے، انہیں روزے کے مسائل یاد ہوں گے. اب ایسا سوال کر لیتا ہوں میں ان سے جو یہ جواب نہ دے سکے اور مامون رشید کی بھی تذلیل ہو جائے. وہ اس نے جیسے ہی عزیزان گرامی مامون رشید نے کہا تو فوراً یحییٰ ابن اقسم نے ایک سوال کر لیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بھی بچے ہیں اور ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس کا سوال کیا تھا؟ یحییٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا اور وہ کہتا ہے اے صاحبزادے، یہ ہے جملہ روایت کا، اے صاحبزادے یہ بتاؤ اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو اس کے اوپر کیا کفارہ ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے کہاں سے بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا اس کا کفارہ ہے. اتنا کہنا تھا زان گرامی کہ کہاں کیا اس کا کفارہ ہے. تو اب اس کے دماغ میں تو یہی مسئلہ تھا کہ امام اس بات کو کیا جائیں گے. تمام مجمع محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد صلی علی محمد وآل محمد. امام نے مسکراتے ہوئے صرف یحییٰ سے ایک سوال کیا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور محمل ہے. توجہ، تمہارا سوال بالکل مبہم اور محمل ہے. سوال کے ذیل میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ شکار ہل میں تھا یا حرم میں تھا، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا واقف نہیں تھا، اس نے عمدن اس جانور کو مار ڈالا ہے یا دھوکے سے قتل کیا ہے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا، کمسن تھا یا بالغ تھا، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی وہ کیسا کر چکا، شکار پرند کا تھا یا کوئی اور چھوٹا تھا یا وہ شکار بڑا تھا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے سے اس نے شکار کیا، دن دہاڑے شکار کیا یا اعلانیہ شکار کیا، احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا. امام نے 11 سوال داغے اور 11 میں 22 شکیں نکال دی. توجہ چاہ رہا ہوں، امام نے 11 سوال میں 22 شکیں نکالی. وہ یہ سوچ رہا تھا کوئی ایک جواب امام دے دیں گے تو میں سوال داغ دوں گا اس بارے میں اور کہوں گا میری مراد تو یہ نہیں تھی، لیکن چونکہ امام تھے علم امامت سے اس کا ذہن پڑھ رہے تھے. جیسی امام نے 22 شکیں بیان فرمائی، 11 سوال اور اس کے اندر 22 شکیں ہو گئیں، 11 دونی 22، تو ایک مرتبہ مبہوت ہو گیا اور ہو کر کہنے لگا کہ آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے تو بہتر ہے. اب وہ جو غرور علمی تھا امامت کے سامنے حکومت کا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا. یا علی علی یا علی علی علی، ملاحظہ فرمائیے گا زان گرامی، یہ باتوں کے امام نے اس کے جواب بھی دے دیے، امام نے اس کے جواب بھی دیے. اب ایک مرتبہ ماموم نے کہا مولا کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں،
اے وقت کے امام آپ بھی سے کچھ سوال کیجئے۔ تو امام نے کہا یحییٰ ابن اقسم کیا میں تم سے کوئی سوال کروں، تم میرا جواب دو گے؟ اب سنیں عزیزان گرامی، دیکھیے میں جس موڑ پہ اس سننے کے لیے لے کر آیا ہوں، یحییٰ ابن اقسم سے جب مولا نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا اگر اے صاحبزادے مجھے علم ہوگا تو میں جواب دوں گا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے گا۔ بس یہ جملہ کہ آپ ہی بتا دیجئے گا، آپ ہی بتا دیجئے گا، یہی اقرار امامت تھا۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اچھا یہ اس کا سوال تھا، امام نے اس سے سوال کر بھی لیا، ایک کنیز کے بارے میں سوال کر لیا تھا کہ وہ صبح میں حرام تھی، پھر حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی۔ کیوں سوال امام نے کیا؟ 900 علم فقہ سے تعلق رکھنے والوں، جنہیں تم اپنا مرجع خلائق بنا کر لے کر کے آئے ہو، ہم بھی تو اس سے سوال کریں، ہمارے سوال کے جواب دینے کی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اس سے سوال کرنا تو آتا ہی نہیں، یہ بھی تو تمہیں دکھا دے کہ اسے تو جواب بھی دینا نہیں آتا۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ 8 برس کی، جب یہ جلسہ ذرا سا 2-3 منٹ آج زیادہ ہو جائیں گے، بڑی معذرت چاہتا ہوں، میرے مزاج کے خلاف ہے، جب چونکہ تاریخ کا یہ ذرا سا نقطہ ہے، اس میں واضح کر دوں، جب یہ دیکھا 900 اہل علم کے سامنے امام کی حیثیت اور امام کی حقیقت اور امام کی فضیلت ہے اور امام اس منصب پہ فائز ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کا اعلان اسی بھرے ہوئے مجمع میں کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی الجواد سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اس عقد کو قبول فرمایا، اور آج کا اسپیشل خطبہ جو میں نے پڑھا تھا مجلس کے شروع میں، یہ وہی خطبہ آج میں نے اس تمام مجلسوں سے ہٹ کر پڑھا تھا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقد سے پہلے پڑھا تھا، اور آج تک نکاح پڑھنے سے پہلے یہی خطبہ رائج ہے۔ تمام علماء کرام جب نکاح پڑھتے ہیں تو اسی خطبے کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت۔ تمام تعریفیں ہم کرتے ہیں اس پروردگار کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے، اور ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کی وحدانیت میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ یہ خطبہ ہے جو آج تک پڑھا جا رہا، یعنی ایک لا الہ الا اللہ کہنا وحدانیت کے اندر خلوص کا سبب بنتا ہے۔ امام نے خود ارشاد فرمایا سب سے عظیم عبادت یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور یہ لا الہ الا اللہ جتنا پڑھتے رہو گے وحدانیت، یہاں پر اس کے وحدانیت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ ایسا علمی مرکز جو 8 برس کی عمر میں، 9 برس کی عمر میں، 10 برس کی عمر میں تھا، آخر میرے امام نے بگاڑا کیا تھا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قصور کیا تھا؟ اسی ام الفضل کے ذریعے سے ایک روایت کہتی ہے امام کو زہر دے دیا گیا، یا اپنے غلام کے ذریعے سے معتصم باللہ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلایا، چونکہ مامون رشید واصل جہنم ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ آیا تھا۔ معتصم باللہ لعنتی نے امام کو کھانے میں 2 روایت ہیں، ایک ام الفضل کے ذریعے اور دوسری روایت اپنے غلام کے ذریعے معتصم خلیفہ عباسی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلا دیا۔ میں 2 روایت کے 2 فقرے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کا یہ فقرہ ہے کہ جس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام اس زہر سے آلود ہوئے تو امام کا عمر جوانی کی عمر تھی۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شہزادی کے بعد سب سے پہلی وہ شخصیت ہے جو کم سنی میں منصب شہادت پر فائز ہو رہے ہیں۔ کل 25 برس کی عمر مبارک تھی امام محمد تقی الجواد کی، یعنی 195 میں ہجری میں آپ کی ولادت وسادت ہو، 220 ہجری میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو رہی ہے۔ امام کا غلام تھا، وہ کہتا میں نے دیکھا زہر کے بعد امام کا بدن نیلا پڑ گیا تھا۔ عالم جوانی میں زہر کے بعد امام ایسا کر رہے تھے، ایسے اپنے ہاتھ پیر مچل رہے تھے، پھینک رہے تھے یا ہلا رہے تھے یا نیچے اوپر کر رہے تھے، جیسے مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال لیا جائے۔
اور آخری لمحے میں امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے ذرا تو کربلا کی طرف رخ کر کے لٹا دے. اور یہ سیرت ہر امام معصوم کی رہی ہے. غلام نے امام علیہ السلام کو قبلہ کی طرف کربلا کی طرف رخ کر کے لٹایا، اور جیسے امام علیہ السلام کربلا کی طرف رخ کر کے لیٹے، ایک مرتبہ اپنے جد کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. مولا اے میرے بابا، اے میرے جد، اے میرے جد اعلیٰ، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، آپ کو تلوار سے مارا گیا، آپ کا بیٹا وہاں موجود تھا. پورا مرثیہ امام پڑھتے چلے گئے، اور جب مرثیہ پڑھتے چلے گئے تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام کا آخری وقت تھا. جب وہ آخری وقت آیا تو امام علی نقی علیہ السلام مدینے میں تھے. امام کا غلام کہتا ہے، امام علی نقی کی یہ روایت پڑھ کے میں جس ختم کر رہا ہوں، امام کا غلام کہتا ہے، 10ویں امام کا غلام کہتا ہے، امام علی نقی کے پاس ایک تختی تھی اور امام بار بار اس تختی کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ اس تختی کو دیکھ کے امام ایک دم کھڑے ہوئے، تختی کو رکھا اور گریا و بکا کرنے لگے. غلام نے پوچھا، مولا خیریت تو ہے، آج آپ اس تختی کو دیکھ کے گریا کر رہے ہیں؟ میں امام علی نقی نے کہا، ہاں میرا بابا مارا گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا، میرے بابا کو زہر دے دیا گیا، اب میں یتیم ہو گیا. اتنا کہہ کر امام نے امامے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اپنے نانا کے اپنے جد کے روزے پہ گئے اور گریا و بکا کرنے لگے. اور غیب سے ایک مرتبہ امام کاظمین میں پہنچے، اس حجرے میں گئے جہاں جنازے امام علی امام محمد تقی الجواد رکھا ہوا تھا. بس جانے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بابا کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ دیا، بابا میں یتیم ہو گیا. میں کہوں گا اے امام علی نقی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ مدینے سے پہنچ گئے، آپ نے اپنے بابا کا سر اپنے زانو پہ رکھ لیا. لیکن ہائے وہ مظلومی امام سجاد، کربلا کا میدان تھا، حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ذبح کیے جا رہے تھے، آواز آ رہی تھی، اللہ قتل حسین ابن علی. جب یہ آواز بلند ہوئی، امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ. اب جو پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے. لو آزادارو، امام علی نقی کی خدمت میں پرزہ پیش کرتے ہوئے پیش کروں گا، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کی تیاری ہوئی، لیکن آئے میرا مولا سجاد بابا کا جنازہ دیکھ کے کہنے لگا، بابا کیا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو مارا گیا میرا مولا کاظمین میں. محمد تقی الجواد دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ ولعنت اللہ اللہ قوم الصالحین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب. جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ مولانا سلامت رکھیے آپ. بہترین. دعا کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. عظم اللہ ہاں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً بانی اس مجلس کے ڈاکٹر اقبال جعفری صاحب کے اللہ مرحومین مغفرت اور فرمائے انشاءاللہ. خانہ کے مرحومین کی جانب تمام سے سے دعا. طرف حاصل کرتا ہوں، اور ہر اس کا جس کے کوئی پڑھنے والا نہیں رہا، پروردگار ارواح کا، محمد و آل محمد کا اس کا ثواب ان سب ارواح کو پہنچے اور ان کے مزید درجات عالی ہوں. الہی آمین. وجہ زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید سے شروع کرتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام اور محمد تقی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا جعفر محمد بن علی البری التقطخ الامام الوفی. السلام علیکہ ایھا الرضی الزکی. السلام علیکہ یا ولی اللہ. السلام علیکہ یا نجی اللہ. السلام علیکہ یا سفیر اللہ.
السلام علیکہ یا ثنا اللہ، السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، السلام علیکہ ایہا النور الساطع، السلام علیکہ ایہا البدر الطالع، السلام علیکہ ایہا الطیب من الطیبین، السلام علیکہ ایہا الطاہر من المطہرین، السلام علیکہ ایہا الآیات العظمی، السلام علیکہ ایہا الحجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ ایہا المطہر من الزلات، السلام علیکہ ایہا المنزہ عن المعضلات، السلام علیکہ ایہا العلی عن نقص الاوصاف، السلام علیکہ ایہا الرضی عند الاشراف، السلام علیکہ یا عمود الدین، اشہد انک ولی اللہ وحجتہ فی الارض وانک جنب اللہ وخیرۃ اللہ ومستودع علم اللہ وعلم الانبیاء ورکن الایمان وترجمان القرآن، واشہد ان من اتبعک علی الحق والہدى وان من انکرک ونصب لک الادوات على الضلالة والردى، ابرأ الى اللہ والیک منہم فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیک ما بقیت وبقی اللیل والنہار، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب اسر الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ وارتجا طوعا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے، سب کے سائے میں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں آپ تمام شرکاء کا ہمارے بانی مجلس جناب ڈاکٹر اقبال جعفری کی نیابت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ وہ خود شریک نہیں ہو سکے اپنی مصروفیت کی بنا پر، انہوں نے پیغام دیا آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آج کی ہماری اس مجلس میں جو تلاوت کلام پاک، دعائے جوشن کبیر، اس کے علاوہ سلام، مجلس، زیارت، اس تمام کا ثواب کل ملا کے ان کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ اصال ثواب فرمائے، مرحومین کو اصال ثواب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ تمام احباب، تمام شرکاء کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، تمام خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو، اہل عیال کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اگلی شب جمعہ تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔